بلغاریہ کی اندھی نابینا، جنہیں بابا وانگا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک ایسی پراسرار شخصیت تھی کہ جن کی پیشن گوئیاں دنیا بھر میں حیرت اور تجسس کا باعث بنتی رہی ہیں۔ اندھے پن کے باوجود ان کا دعویٰ تھا کہ وہ مستقبل کو دیکھ سکتی ہیں، اور ان کی کئی پیشن گوئیاں جیسے 11 ستمبر کے حملے، کووڈ-19 کی وبا اور یہاں تک کہ خلائی دور میں انسانی ترقی کے بارے میں ان کے بیان نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ ان کا انتقال 1996 میں ہوا، لیکن آج بھی ان کے چاہنے والے ان کے خوابوں اور علامتوں کی تشریح کرتے ہیں۔ بابا وانگا کا انداز زندگی بھی عجیب تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ریت بچھا کر بیٹھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ ریت انہیں زمین کی توانائی سے جوڑتی ہے۔ کچھ لوگ انہیں جادوئی صلاحیتوں کی مالک سمجھتے ہیں تو کچھ ان کے بارے میں شکوک ظاہر کرتے ہیں، مگر ان کی کہانی ہمیشہ سے ہی راز و رومان سے بھری رہی ہے۔ بابا وانگا، جن کا اصل نام وانگیلیا پانڈیوا گوشترووا تھا، 31 جنوری 1911 کو موجودہ شمالی مقدونیہ کے علاقے سٹرومیکا میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ بچپن میں ایک شدید طوفان کے دوران ان کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو گئی، مگر ان کا دعویٰ تھا کہ یہی حادثہ انہیں غیبی روشنی سے جوڑنے کا ذریعہ بنا۔ ان کی غیر معمولی صلاحیتوں نے انہیں بلغاریہ کی نابینا رہنما کے طور پر مشہور کر دیا۔ بابا وانگا اپنے گھر میں ریت بچھا کر بیٹھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ ریت انہیں زمین کی گہرائیوں سے توانائی جذب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ وہ چینے کے مکعب، نمک یا پانی جیسی چیزوں کو چھو کر مستقبل کے حالات بتانے کا دعویٰ کرتی تھیں، جبکہ ان کے مریدوں کا کہنا تھا کہ وہ خوابوں اور علامتوں کے ذریعے کائناتی سچائیوں تک پہنچتی ہیں۔ ان کی مشہور پیشن گوئیوں میں 9/11 کے حملے، کووڈ-19 کی وبا، سمندری طوفان کیترینا اور یہاں تک کہ 2023 میں روس پر ایک نیوکلیئر بادل کے اثرات جیسے واقعات شامل ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ 2 فولادی پرندے امریکہ پر حملہ کریں گے، جسے بعد میں ٹوئن ٹاورز سے جوڑا گیا۔ اسی طرح ایک عجیب وائس لوگوں کو پتھر بنا دے گی، اس جیسے جملے کو کرونا وائرس کی علامات سے تشبیہ دی گئی۔ تاہم تنقید کرنے والوں کا ماننا ہے کہ ان کی پیشن گوئیاں اتنی مبہم تھیں کہ کسی بھی واقعے کو ان سے جوڑا جا سکتا ہے۔ بابا وانگا کی ذاتی زندگی بھی پراسرار تھی۔ وہ سادہ کپڑے پہنتی تھیں، صرف روٹی اور دودھ پر گزارا کرتی تھیں اور دعویٰ کرتی تھیں کہ انہیں فرشتوں اور روحوں کے ساتھ بات چیت کا رابطہ حاصل ہے۔ ان کے ہزاروں مرید، جن میں سیاستدان، سائنسدان اور عام لوگ شامل تھے، دور دراز سے ان کے پاس مشورے لینے آتے تھے۔ 11 اگست 1996 کو ان کا انتقال ہوا، مگر آج بھی ان کے حوالے سے نئی تشریحات سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ان کے اس جملے کو کہ انسانی دماغ کا ایک حصہ ڈیجیٹل مشین بن جائے گا کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ترقی سے جوڑتے ہیں۔ بابا وانگا کی کہانی سائنس اور طبیعیات کے درمیان ایک دلچسپ کشمکش پیش کرتی ہے۔ جہاں عقیدت مند انہیں ایک روحانی رہنما مانتے ہیں تو سائنسدان ان کی پیشن گوئیوں کو اتفاق قرار دیتے ہیں۔ بابا وانگا کی زندگی اور پریڈکشنز ہمیشہ سے لوگوں کی دلچسپی کا مرکز رہی ہیں۔ ان کے فالوورز کا دعویٰ ہے کہ 85% پریڈکشنز سچ ثابت ہوئی ہیں۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی باتوں میں سچائی تھی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔